ہمارے ایک دفاعی اس پہ انسٹالیشن پہ انٹر کرتے ہیں اور جہاں کے ہزاروں کی تعداد میں کمانڈوز یا فوجی یا دوسرے اہلکار موجود ہیں اور وہ پھر آ کے 16 گھنٹے یرغمال رکھتے ہیں سارے سسٹم کو اینڈ دین اتنے قیمتی 2 جہاز اڑا کے اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے اور ہمارے 10 آدمی شہید کر کے 15 کو زخمی کر کے اور خود 2 بھاگ بھی جاتے ہیں اور پھر 4 جو جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ ان کی گولیوں سے تو نظر نہیں آتے، ان کی خودکش انہوں نے حملے کیے اپنے پہ، ہاں وہ بھی خود مرے ہیں جی خودکش حملے کیے انہوں نے. یہ لمحہ یہ دیکھیں یہ ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن نہیں ہے، یہاں سیاست نہیں ہو سکتی، یہ لمحہ فکریہ ہے. ہماری ڈیفنس اداروں کو چاہیے، دفاعی اداروں کو چاہیے اپنی پالیسی ریویو کریں، کہاں غلطیاں ہیں اپنے اندر ڈھونڈیں یا اگر عوام میں سے کوئی ہے انوالو، کیونکہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا، اس پہ انکوائری کی جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. انکوائری جی ایچ کیو کی نہیں ہوئی، جو بھی کریں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ انسائیڈ جاب تھا، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ وہی میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے اندر کوئی ایسی کالی بھیڑیں ان کو دیکھیں، ریویو کریں پالیسیز، دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر، اور انہی کے ساتھ ہے وہ. ٹھیک ہے، یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ کافی دفعہ ہو چکا ہے اور یہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ. ٹھیک ہے، ہم حیران ہیں، عوام پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، the big question mark کہ یہ دفاعی ادارے یہ ہیں، مطلب ان کی یہ کیپیبلٹیز ہیں. افسوس ہو رہا ہے 12 ایجنسیاں ہیں اس ملک میں، آپ پارلیمنٹ سیشن بلا کے ان کو پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ پھر میں ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہا. پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. جب فوجی اداروں کا یہ حال ہو جائے، پارلیمنٹ کیا بیچتا ہے ان کے آگے؟ کیا مطلب پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کو اس سے ملانا نہیں چاہ رہا. ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، ایک چوکیدار ہے، اس کے گھر میں چور آ جاتے ہیں. چوکیدار آپ ہیں. دیکھیں جہاں دفاعی ادارے ہیں نا وہاں ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر بندوق لے کے نہیں کھڑا، فوجی کھڑا. میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور لے جا رہی ہیں بات کو. اس کو آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا ریزولوشن کے فوراً بعد ڈرون اٹیک ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیں. ڈسمینٹل کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ڈرون رک جائیں گے. دیکھیں وہ بات کریں جو ہو سکتی ہے. بتائیں کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ دفاعی ادارے اپنی پالیسیز ریویو کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں، اس میں سارے سیاسی جماعتوں کو بھی بلائیں، مذہبی جماعتوں کو بھی بلائیں اور جتنے بھی میٹر کرتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں. اور یہ ملک کا معاملہ ہے، اب سیاست نہیں ہے، اب پارلیمنٹ نہیں ہے. مجھے نظر نہیں آتا کہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن پہ سے کوئی افیکٹ پڑے گا. نو، نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. اب تو آپ کو پریکٹیکل میجرز لینے پڑیں گے، ادروائز ہم عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور خود بہت بڑے بیوقوف بن رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے. رضا حیات حراج صاحب، آپ نے وسیم اختر صاحب کی گفتگو بھی سنی اور اس سے پہلے آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے. یہ پھر کس لیے ہے اتنا بڑا سیٹ اپ، یہ وزیر اعظم، یہ وزٹس، یہ فلان ڈھینگ، یہ وہ، اور سب سے زیادہ اس میں ایڈ آن کروں گی، اگر if you would like to comment on this because you're also a member of the cabinet, it is so unfortunate کہ آپ کے وزیر دفاع یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ہم نے گوادر پورٹ چینیوں کو دے دیا ہے اور وہ وہاں پہ نیول بیس بنائیں گے. چائنیز جو ہیں آپ کے سفیر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اطلاع ہی نہیں. تو یہ کیسے معاہدے کر کے آتے ہیں، کیا کر کے آتے ہیں؟ یہ اتنے بڑے سیٹ اپ کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیے اب اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا کہ جو آنریبل منسٹر ڈیفنس نے بات کی ہے، گو کہ جوائنٹ رسپانسبلٹی تو کیبنٹ کی ہی بارکیف ہوتی ہے، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. 2 باتیں جو آپ کر رہی تھیں اور میں سن رہا تھا جی، میں مخدوم صاحب کی ایک بات سے پارشلی اتفاق کرتا ہوں اور پارشلی نہیں بھی کرتا. ٹھیک. دیکھیے جی، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو میری پارٹی نے الیکٹ نہیں کروایا، یہ تو بڑا کلیئر ہے. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ لائے تھے، آج ان کو وہ نا تجربہ کار نظر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب، تو ان کو الیکٹ مخدوم صاحب نے کروایا، ہم نے نہیں کروایا. اگر ہاں ان کے کوئی آپس کے معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے اندر تو آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ایسے موقعوں پہ جو جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے ہمیں ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. کیسی باتیں؟ یہ بات سچ نہیں بولنا چاہیے ہمیں کہ یہ گورنمنٹ ہائیلی انکمپیٹنٹ ہے. پلیز why are you putting words to my mouth? No, I'm just asking you a question. I'm just asking you a question. You're saying نا کہ میں کینڈیڈیٹ لے کے آئے ہیں. نہیں، میری ایک بات تو پوری سن لینا. ٹھیک ہے، آپ تسلی سے سنیں نا ذرا. میں نے آپ کو کہا تھا میں پارشلی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، پارشلی نہیں کرتا. جس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا وہ میں نے آپ کو بتلا دی، وہ تھی پریزیڈنٹ کے حوالے کے ساتھ. جس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہے، اور وہ بات وسیم صاحب نے بھی
اس کو ریٹریٹ کر دیا کہ وقت آ گیا ہے قوم کو سچ بتانے کا. اگر ہم سچ نہیں بتائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی بے وقوف سمجھیں گے اور اپنی قوم کو بھی بے وقوف بنائیں گے. اب حالات کیا ہیں؟ آپ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی حادثے نہیں ہیں. ہم لوگ ایک سٹیٹ آف وار میں ہیں. یہ جنگ ہے. یہ 2 مئی کو جو ہوا, جو پاکستان نیول بیس پہ ہوا, دیکھیے جب انہوں نے ایئر فورس کی بیس کو کراس کیا تو وہاں پہ جہاز اور بھی کھڑے تھے. انہوں نے ان میں سے کسی جہاز کو ٹارگٹ نہیں کیا. وہ ٹارگٹڈ اس آڈینس پہ آئے تاکہ ان کو تباہ کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی کلیئر کٹ پالیسی ان ٹیررسٹس کی ہے. ہم ان کو ٹیررسٹ کہہ لیں یا ان کو واریئرز کہہ لیں, ان دونوں میں اب فرق نہیں سمجھتا. میرے خیال میں کہ یہ ایک کھلا جنگ ہے. اچھا, دوسری جو بات تھی کہ نیشنل اسمبلی کی ریزولوشنز کے حوالے سے, وسیم بھائی کو یہ بات یاد ہوگی, ہم نے ڈے 1 میں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایم کیو ایم نے, کاف لیگ نے, ہم دونوں نے یہ بات کہی تھی کہ ریزولوشن جو پہلی لائی گئی ڈرون اٹیکس کے خلاف آج سے تقریباً 2 سال پہلے, اس وقت کی جو آج کی ہماری حکومت ہے جس کے ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, انہوں نے کہا تھا اس نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کو امپورٹنس نہیں دی گئی تھی. یہ وسیم بھائی اس بات کو یاد میں کروانا چاہوں گا. نہیں سوری, یہ ہماری انہوں نے امپورٹنس نہیں دی یا انہوں نے کہا کہ نہیں دینی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دینی. یہ فلور آف دا ہاؤس ہماری حکومت نہیں, ہم نے یہ ان کو بات کہی تھی تنقید کرتے ہوئے کہ یہ کیسی ممکن ہے کہ اگر سوورن پارلیمان ہو اور وہ یہ ریزولوشن لائے کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے ڈرون اٹیکس, اور اس کے بعد وہ ان کے کان پہ جوں تک نہ رہیں گے, تو یہ ممکن ہے. تیسری بات دیکھیے, پاکستان کے اندر اگر کوئی ادارہ ہمارا کریڈیبلٹی جس کی انٹرنیشنلی تھی, میں اس کو ہمیں ماننے میں کوئی ہمیں آر نہیں, ہمیں فخر کرنا چاہیے, بلکہ وہ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ایجنسیز, ہماری ڈیفنس فورسز. کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, یہ جو سیریز آف ایونٹس ہیں, ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ دیکھ لیں, 2 مئی کا اسامہ بن لادن کے حوالے سے واقعہ دیکھ لیں, یہ آپ کا پاکستان نیول بیس کا واقعہ دیکھ لیں, تو مجھے یہ بتائیے اس پورے انسیڈنٹ میں جو 3 یہ حادثات ہوئے, اس میں ایک ہی ادارہ ہے جس کو ہم نے ملائن کیا, جس کو تباہ کیا, جس کو گندہ کرنے کی کوشش ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہے. ہمیں بھی جہاں پہ ڈیفنس فورسز کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں, وہاں پہ جو ہم پارلیمان کے اندر جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ریویو کریں کہ ہمارے دوست کون ہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ جن کو ہم دوست سمجھ رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ہے, وہی دوستی کے نام پہ ہماری پیٹھ میں چھری گھومتے آ رہے ہیں. بہت سارے ایسے شواہدات ہیں. سوری ایک سیکنڈ, رضا حیات ہرات صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کو ابھی بھی شک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ کی پیٹھ پہ چھری گھونپ رہے؟ نہیں, مجھے کوئی شک نہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے شواہدات موجود ہیں کہ جب یہاں پہ دہشت گردی کی یا ایسی جو وار ہمارے خلاف شروع ہوئی ہے, اس میں جو ویپنز ملے, جو اس میں بیلٹس ملی, اس میں جو ان کے پیسوں کی ٹریسنگ ملی, ان کے پاس جو فوڈ کے کینز ملے, یا وہ میڈ ان امریکہ تھے یا میڈ ان انڈیا تھے, اور ہم لوگ ایک سٹیٹ کے ساتھ ہم نے چلو اپنے سٹینڈ لیا ہوا ہے. یہ جو ہماری ہے ایک ہمارا جو ایک پوزیشن ہے ایز اے پارٹنر آن وار اگینسٹ ٹیرر, میرے خیال میں ہمیں اب اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا کہ کیا یہ ہمارے جو دوست ہیں, انہوں نے جو ہماری جس ایک ہی ہماری کریڈیبل ایجنسی تھی, دیکھیے یہ پاکستان کے جو ہماری عوام ہے ان کے دماغ میں ہمیشہ سے یہ بات رہتی تھی کہ یہ ہمارے سیاسیوں کو جب ملائن کیا جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے جی فوجی آئیں گے ملک کو بچا لیں گے. یہ ایک بات تھی, اور یہ واحد ادارہ تھا جس نے ایک ایسے میرٹ اور ڈسپلن میں کام کیا کہ دوسرے اداروں کو بھی ایک لائن بنی, ایک آئیڈیل بنا کہ دیکھو ملٹری میں یوں ہوتا ہے, وہاں پہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں گورنمنٹ آف دا ڈے کی بھی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ اب تک جو واقعات اتنے بڑے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے پریشر کیوں نہیں ڈالا کہ جی اس کی انکوائری کریں, لوگوں کو ٹیک دیم ٹو ٹاسک. وسیم ہنس رہے ہیں, آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ ہنسنے کی بات ہے نا تو پھر آپ ایک کام کریں وسیم, پھر آپ نے 11 گھنٹے کیوں گزارے اس آپ کو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر نہیں پتا کیا؟ آپ بول رہے ہیں ہم نے پریشر کیوں نہیں ڈالا, پارلیمنٹ نے پریشر کیوں نہیں ڈالا. مجھے اس لیے ہنسی آتی ہے, ہمیشہ جو پالیسیز رہی ہیں وہ تو آپ جانتے ہو سب کچھ, مائی باپ سب سے بڑا امریکہ, اس کے بعد فوج اسٹیبلشمنٹ, اس کے بعد پارلیمنٹ.
جو وہ بھی ایلیٹ رولنگ کلاس صرف چھوٹا سا طبقہ یہ ٹرائیکا بنا رہا ہے نا آج تک. تو جب یہ پالیسیز بنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا نا. تو پھر کیا حل بھی تو ہونا چاہیے. دیکھیں میں سیاست نہیں یہاں کرنا چاہ رہا, نہ نمبر سکورنگ کرنا چاہ رہا ہوں. اب فیکٹس جو ہیں وہ پوری عوام کے سامنے ہیں, سیاستداں بھی سب کھل کے آ گئے ہیں سامنے, جو ادارے ہیں وہ بھی سامنے ہیں آپ کے. اب ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا, ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا فوج ہے, ہم مل کے بیٹھیں اور ان کو بتائیں جہاں آپ غلط ہو وہ ہمیں اپنا بھی دیکھنا چاہیے. جہاں ہم غلط ہیں, ہم نے بھی لیپسز کیے ہیں, سیاستدانوں نے بھی بہت بڑے بڑے لیپسز کیے ہیں. آج آپ کے سامنے ہے سب کچھ, وکی لیگ کو دیکھ لو یا اس سے ہماری لیگ کو دیکھ لو. ہاں ٹھیک ہے, آپ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں, سینئر پاکستان مسلم لیگ نواز کے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جیسمین بی بی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت. شاہ صاحب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اس ملک میں, مطلب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان ہکا بکا ہی رہ جاتا ہے. کچھ دن اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے, پھر بھولتے ہیں, پھر ایک نیا واقعہ ہو جاتا ہے. بھائی خدا را کب ہم یہ احساس کریں گے کہ یہ اب ہماری جنگ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک موڑ اور خطرناک لمحے میں پہنچ چکی ہے. اب دو ٹوک فیصلہ کر لیں, اگر پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے اتنا وزن اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تو چھوڑے اسٹیبلشمنٹ پھر اپنی پالیسیاں بناتی رہے. بالکل آپ نے درست کہا یاسمین بی بی. بس بدقسمت ملک ہے, بدقسمت قوم ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے بحرانوں کا جو چلے آ رہے ہیں. ہر بحران دوسرے بحران کو جنم دیتا ہے, ہر بحران دوسرے تیسرے بحران کو جنم دیتا ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے, لیکن یہ جو کرنٹ بحران ہے یہ اس کا تسلسل جا کر پیچھے ملتا ہے ماضی قریب میں, اور وہ جنرل مشرف صاحب کے دور اقتدار کو جا کے ملتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بالکل آپ پیچھے یاد کریں. شاہ صاحب سنیں, 2008 میں ایک نئی پارلیمنٹ آئے سر, نئے لوگ الیکٹ ہوئے, جنرل مشرف چلے گئے, ختم ہو گئی کہانی. یہاں تک کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کو, میں تو کھل کے اب کہتی ہوں, شاید جنرل مشرف صاحب پسند بھی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2008 میں جو نئی سوورن پارلیمنٹ آئی اس نے کیا گل کھلائے؟ اس نے گولی کھلائے, اور کیا کھلائے, اور گولی کھلائے نا اس نے. میں یہی آپ نے بات میری جو ہے وہ کاٹ دی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, جنرل مشرف صاحب کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جس وقت برسر اقتدار طبقہ اور پولیٹیکل پاور, مشرف صاحب کے دور کی جو غلطی تھی سب سے بڑی, یہ فیصلے یہ سارے جو کماتیں اب چلی آ رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نتیجہ ہے اس قوات کا کہ یک وقت دونوں فیصلے ایک جگہ پر چلے گئے. یعنی پولیٹیکل پاور بھی ایک ہی گھر میں چلی گی اور ایگزیکیوٹنگ پاور بھی بطور چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی جگہ چلی گی. پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے کہ پولیٹیکل پاور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ. شاہ صاحب رضا حیات ہرات صاحب آپ سے شاید نہیں ایگری کرتے, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 2008 کے بعد کی بات کریں, آپ فیوچر میں آ جائیں, پاسٹ بھول جائیں. آپ میں دیکھیں نا, رضا یار صاحب بہت سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں ساری بات کو, سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اگر نہ وہ پھر بھی ہنستے رہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2008 کیا آپ 2008 میں سے مشرف کو نکال دیں گے جس کی ٹرانسفر آف پاور جس کے دستخطوں کے ذریعے ہوئی ہے, جو ذمہ دار ہے ساری بات کا. 2008 میں ہمیں وہ کیا دے کر گیا ہے؟ کیا 2008 کے آج کی پولیٹیکل پاور جو بے بس آپ کو نظر آ رہی ہے اور صرف آپس میں تقسیم میں لگی ہوئی ہے کہ 2 وزارتیں تم لے لو, 2 تم لے لو, 4 تم لے لو, اور جس کی جو اپنی گنتی پوری کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے, تو اس سے آپ توقع رکھیں گے کہ تو پھر کیا کریں سر؟ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا, حل کیا ہے؟ حل کی طرف آئے نا. اگر فوری حل آپ چاہتے ہیں اور ایک سوال کے جواب میں صرف ایک لفظی جواب آپ چاہتے ہیں, وہ بالکل وہ حل اس کا یہ ہے کہ موجودہ برسر اقتدار طبقہ ایک طرف ہو جائے, ریٹائر ہو جائے, ریزائن دے جائے, ایک طرف ہو جائے, اور ملک کو نئی قیادت کے انتخاب کرنے کا موقع دے تاکہ 18 کروڑ عوام اپنے اور کوئی لیڈر چن لیں. اس پہ بات کر لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. اب میں شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ذرا ریویو کر کے مجھے بتائیں, یہ آپ بھی, وسیم بھی اور رضا حیات ہرات صاحب بھی مجھے بتائیں گے کہ نئی کون سی قیادت ہے. میں دیکھتی ہوں آپ کا الیکشن ذرا کال کر لیں, پھر یہ نہ جیت گئے میرا نام بدل دیجیے گا.